بحمدہ تعالی ثم الحمدللہ۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہر روز آپ کو اس چینل کے اوپر درس عرفان القرآن کے حوالے سے ہر روز ایک آیہ کریمہ سننے کو ملے گی، جس کا ترجمہ ہوگا، مختصر تشریح ہوگی، اس کا شان نزول بیان کیا جائے گا۔ تو جتنا بھی ہو سکے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر میں، ہر سینے میں قرآن کریم کی محبت اجاگر ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ واحد کشتی ہے جس کے ذریعے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کیا گیا سجدہ مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی قرآن مجید سے وابستگی میں مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے استقامت نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5 آیت کریمہ جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیت کریمہ وہ آپ کے سامنے میں تلاوت بھی کروں گا اور اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ مالک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مبارکہ پہلے گزر جائیں گی ہم ان کا دوبارہ جو ہے وہ اس کی تشریح اور ترجمہ نہیں کریں گے، تاکہ وہ ایک دفعہ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلے گزر گئی، ہم اس کا دوبارہ جو ہے وہ اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ اس کی شان نزول اور سبب کیا ہے، سورہ بقرہ کیوں نازل ہوئی، اس کی 2 معروف وجہ ہیں۔ کتنی؟ 2۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو مکہ میں آپ کے 2 دشمن تھے اور مدینہ طیبہ میں آپ کے 4 دشمن تھے۔ مکہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں جو 2 دشمن تھے، ایک ان میں سے جو ہے بت پرست تھے، جو بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، دوسرے جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ مشرکین تھے، یعنی کہ جہالت والے لوگ جن کو کہہ سکتے ہیں یا جن کو دیہاتی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ تھے۔ ایک ان میں سے بت پرست تھے، دوسرے دیہاتی تھے۔ یہ 2 تھے جو لوگ جو مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں پر 4 قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا۔ یہاں پر یہودی تھے، وہ بھی عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہاں پر مدینہ طیبہ کے شروع سے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ پھر نصارہ تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے، علماء اپنے کتابوں کے عالم دین تھے۔ اور اہل مدینہ کی ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ مدینے والوں کی پہلے ہی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر علم بڑا تھا، خزانہ تھا، لوگ یہودی عالم ملتے تھے، نصاری عالم ملتے تھے، اگر کوئی نصرانی ہوتا تو اس کو بھی اپنے اکابرین وہاں پر ملتے۔ اور تیسرا یہاں پر جو تھا، جو سب سے تیسرا بڑا دشمن تھا، وہ لوگ ضدی بڑے تھے، ان کو اپنے مال کا، اپنے یعنی کہ تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا کہ ہمارے پاس علم ہے جی، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہم فلاں ہیں۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جی ہم اچھی سوسائٹی میں کوئی رہتا ہو، اس کو وہاں پر رہنے کی وجہ سے ہی کافی اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے۔ ان کے اندر یہ اکڑ بڑی پائی جاتی تھی۔ چوتھا جو ان کے ہاں پہلے تھے یہودی عالم، دوسرے تھے نصرانی عالم، تیسرے تھے ان کے ہاں کون سے؟ ضدی لوگ۔ اب چوتھا جو ان کے پاس جو سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھے، یہاں پر منافق بڑے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ یہاں کے سردار تھے، یہاں پر منافقین بڑے تھے، ظاہراً مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ کافروں کے ساتھ وہ جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کفار سے ملتے تو کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ ان 4 لوگوں کے اوپر ان کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول یہ ہوا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر سورہ بقرہ کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی اب یہ شان نزول تھا، اب اس کی فضیلت کے بارے میں آتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال، کتنے سال؟ 12 سال لگا کر سورہ بقرہ کی تفسیر حاصل کی ہے۔
اور فرماتے جس دن میری تفسیر مکمل ہوئی تھی اس دن میں نے اللہ کے حضور 100 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا تھا اور پھر میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں ایسے ہی ہے کہ جیسے اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے اور وہ کوہان اس کا حسن ہوتی ہے، اسی طریقے سے پورے قرآن مجید کا حسن سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات میت کی قبر کے سامنے، ابتدائی آیات اس کی سرہانے کی طرف اور آخری آیات اس کی پائندے کی طرف کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، اللہ کریم اس مرحوم کی قبر کو تحد نگاہ وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، انشاءاللہ وہ آگے چل کے آتے رہیں گے۔ وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہاں پر پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ یہ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا لکھ لینا، پڑھ لینا، اور اگر کوئی اس قسم کا مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بولتا لیٹ ہے، بعض اوقات کسی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بولنے میں بڑی لیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ 2 3 سال کے صحیح باتیں نہیں کرتے۔ اگر کوئی بچہ صحیح باتیں نہیں کرتا، بولنے میں اس کی زبان اٹکتی ہے یا زبان کے اندر لکنت ہے، کوئی بھی وجوہات ہے، وہ حروف مقطعات کو پین کے ساتھ، سیاہی والا پین جس کے اندر سیاہی بھری جاتی ہے، اس کے ساتھ لکھ کر پانی میں ڈال کر اس بچے کو پلائے گا، اللہ کریم اس کی زبان میں فصاحت عطا فرما دے گا۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات جو ہے دوسرا اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، یہ جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے آئے، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، عرض کی کہ حضور الف لام میم، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، فرمایا عرض کی ہا میم، میرے کریم آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ سارے حروف جب مکمل ہوئے، عرض کی حضور خدا کی قسم نہ مجھے پتا ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جانتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا حبیب جانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کوڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے یا جس کے پاس جا رہی ہوتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، رستے میں کسی کو پتا ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی جس طریقے سے میں جائز کیش ہے، بھیجنے والے کو کوڈ کا پتا ہوتا ہے کہ میں کس نمبر پہ بھیج رہا ہوں، میرا کوڈ کیا ہے، جس نے وصول کرنا اس کو پتا ہوتا ہے میرا کوڈ کیا ہے۔ تو دوسرا اس کے بارے میں امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، غالب گمان ہے کہ یہ وہ الفاظ ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی رات خلوت خاص میں الفاظ عطا فرمائے، ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور امام تفسیر قرطبی کے اندر ایک لفظ پڑھنے کو ملا ہے، وہ یہ تھا کہ حروف مقطعات سے مراد یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کی امت سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہو، اور اس کے اندر یہ، لیکن اس کا بہترین معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یہ اب پہلے دوسری آیت کریمہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ، لا مطلب ہوتا ہے ریبہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لا ریبہ اور لا یراب، یراب اور لا ریب یہ دو لفظ ہیں، ان کا معنی ایک بنتا ہے۔ یراب کہتے ہیں کس میں شک نہ ہونا، لا یراب جس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہ ہو، ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر لا ریب کا ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ پیارے حبیب یہ جو ہم آپ کے طرف کتاب بھیج رہے ہیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں شک نہیں ہے، لوگ تو پھر بھی شک کرتے ہیں، لوگ تو پھر بھی جناب وہ کفار مکہ جو ہیں یا کفار جو ہیں بد مذہب ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو شک نہیں کرتے، مگر لوگ شک کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب تفسیر نعیمی والوں نے یہ دیا، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ لا ریبہ سے مراد حبیب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کو پڑھ رہا ہے اس کی عقل میں شک ہو سکتا ہے مگر اس کتاب میں کوئی شک اس کی آنکھ میں میل ہو سکتی ہے، اس کتاب میں میل نہیں ہو سکتی، اس کے ذہن، اس کی سوچ، اس کے دل میں میل ہو سکتی ہے، اس کتاب میں میل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا فیہ، اس کے اندر ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت ہے مومنین کے لیے،
ہدایت ہے مسلمین کے لیے، فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین دو طرح کے ہوتے ہیں، متقین کی دو علامات ہوتی ہیں، متقین کی دو پہچان ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی پہچان کے لیے کپڑا ہے، اس کی پہچان اگر لینا ہے تو اس کی پہچان کے لیے اچھا کپڑا ہوگا، ہم اس کا ہاتھ لگا کے چیک کریں گے، دوسرا اس کا کلر چیک کریں گے۔ متقین کے لیے بھی دو پہچانیں ہوتی ہیں۔ ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جتنے بھی دین علومیہ ہیں، ظاہری بھی اعمال ہیں، ان پر عمل کرتا ہے۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل سر سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، ثابت زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ اس کی ظاہری پہچان یہ ہے، اور باطنی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل بھی خشوع خضوع کرتا ہے، دل بھی ڈرتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا نماز میں تو دل سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور پھر جو ہے ایک اور شعر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا رکوع بھی حجاب، آپ کا سجود بھی حجاب۔ تو یہ اس کے مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ظاہری طور پر جھکے اس کا دل بھی جھکنا چاہیے، اگر ظاہری طور پر سجدہ کرے تو اس کا دل بھی سجدہ کرنا چاہیے، اس کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے۔ میرے کریم اور لاجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نہ تم سے تمہارے ظاہری اعمال مجھ سے چھپے ہیں، نہ تمہارے باطنی اعمال چھپے ہیں۔ فرمایا میں دلوں کی کیفیت کو جانتا ہوں، میری بارگاہ میں جو آتا ہے وہ کس نیت سے آتا ہے، کس کو جو نیت اور جو لہجہ لے کے آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب گویا کہ ہمارے لیے یہاں پر تعلیم یہ ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں ہمارے دل میں اس کے رب کا خوف ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس کی رحمت کی وجاہت ہونی چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ہم مسجد میں آئیں باتیں کریں، ہم بجائے اس کے کہ مسجد میں آئیں شور و غل کریں، اپنے آپ کو بڑا بنائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے بہترین ایمان یہ ہے کہ بندہ اس حالت میں نماز پڑھے کہ گویا کہ وہ اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے، بندہ سجدے میں ہے لیکن اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے، اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے، اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جس کی نوکری کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کیفیت کو ہونا لازمی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والوں میں ایک بڑی اچھی اور بہترین بات ہے، خاص کر کے مرزا جیلمی، یہ جو آج ہمارے ہاں ایک کیڑا جو ہے دیمک کی طرح مسلمانوں کو چاٹ رہا ہے، اس کا قرآن مجید فرقان حمید سے وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، علمی کتابی ہوں، میں مسلمان ہوں بس۔ اس کا ایک بڑا معروف نعرہ ہے، شاید اکثر دوستوں نے سنا ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون، وہ جو لوگ ایمان لائے۔ مسلم اور مومن کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً مانے، جو نماز رکعت اور صوم و صلات کا پابند ہو اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جس کا دل مانے اسے مومن کہتے ہیں۔ کئی ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ظاہراً کوئی عمل نہیں کیا، ایک لمحے کلمہ پڑھا، جنگ میں شہید ہو گئے، فوراً نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ انہوں نے کے دلوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اسی لیے ہم مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ ہمارا یہی نعرہ ہے کہ ہم مومن بھی ہیں، ہم اکیلے مسلم نہیں ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ جی میں مسلمان ہوں۔ مسلمان من سلم، مسلمان من سلم، جو تسلیم کر لیتا ہے، بات کو مان لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو دل سے اس پر یقین رکھ لیتا ہے، محکم یقین رکھتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں سادہ لفظوں میں جو ظاہری اعمال کے اوپر ظاہری عمل کرے، رکوع سجود نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کرے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور جو دل سے اپنے حبیب پر ایمان رکھے، اندر سے رکھے، اسے کہتے ہیں مومن۔ اللہ رب العزت ہمیں سب دونوں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی فرمائے بالغیب، جو غیب کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ہم نے سنا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایک ایسا چاند نکلا تھا جس کی روشنی سارے چاند کے اوپر پڑ گئی۔ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا پھول نکلا تھا
جس کی خوشبو کی وجہ سے سارے پھول نیچے ہو گئے، اس کا پھول اونچا ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا سردار تھا، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کوئی ایسا ماہی تھا، کوئی مالک تھا، کوئی محبوب تھا، ان کی باتوں پر یوں یقین رکھے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرے۔ ابھی یہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کی قیام کا حکم دیا ہے، نماز کے ادا کا حکم نہیں دیا۔ قائم کرنے سے مراد نماز کے اندر جو ہے وہ سستی نہ ہو، تسلسل کے ساتھ بندہ ہر نماز پڑھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جی ٹائم بہت بڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم پاؤ، ابھی تو جناب میں ٹھہر کے پڑھ لوں گا، جناب وہ کام کر لوں یہ پڑھ لوں گا۔ میرے رب کائنات نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ ایمان والے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قیام سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں جان جاتی ہے چلی جائے، کام جاتا ہے چلا جائے، مگر وہ نماز میں سستی کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے نماز کے قائم سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے جو اثرات ہیں ان کے دل میں موجود رہتے ہیں۔ نماز پڑھ کے چھری نہیں پھیرتے، نماز پڑھ کے وہ رشوت نہیں لیتے، نماز پڑھ کے وہ جناب کسی کا حق نہیں کھاتے، بلکہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ اگر مسجد میں ہوں تو تب بھی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر دکان پر بیٹھے ہوں تب بھی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر بازار میں جا رہے ہوں کسی بی بی کو تک رہے ہوں اس وقت بھی ان کے دل میں نماز کی حالت ہوتی ہے، ان کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو ہر حال میں نماز قائم کرنی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق خرچ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے مثال کے طور پر صاحب مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ کسی کو اچھی بات بتا دے، یہ بھی اس کا رزق خرچ کرنا ہوگا۔ کسی کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دے، کسی کو اچھا رستہ بتا دے۔ مثال کے طور پر آپ رستے میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا وہاں پر پتھر پڑا ہے، آپ نے ہٹا دیا، آپ ینفقون میں سے ہو گئے، آپ نے آسانی پیدا کی، آپ نے خرچ کیا ہے۔ اگر اپنے گھر کے سامنے جمپ بنا لیا، اتو کوئی نہ لنگے، پھر اگر ہمارے اپنے گھر کے سامنے وہ جناب ہم نے اپنی وہ بعض اوقات ہم جب گھر بناتے ہیں نا، ہم نے اپنے گھر کی ایک ایک انچ گنتے ہیں کہ یہاں سے ہماری بنیادیں، ہم نے یہ کبھی نہیں کی نا کہ بازار اتنے فٹ لمبا ہے، بازار اتنے فٹ نہیں، دو تھوڑا جو اور باہر آ جائے۔ تو اس لیے جو آسانیاں پیدا کرے وہ بھی ینفقون میں سے ہے، جو اللہ کا دیا گیا رزق مال کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں خرچ کرے وہ بھی ینفقون میں سے ہے، اور اسی طریقے سے جو اچھی بات اچھا قول کرے وہ بھی ینفقون میں سے ہے، جو دوسرے کی عزت کرے احترام کرے وہ بھی ینفقون میں سے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا احترام کا عالم یہ تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام لے کے نہیں پکارا تھا، کبھی بھی زندگی میں، چاہے وہ آپ کے جتنے سے بڑا غلام ہو، وہ حبشہ کا غلام ہو، آپ نے کبھی نام لے کے نہیں پکارا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو پکارتے وہ القابات سے پکارتے تھے، محبت سے پکارتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے کوئی اچھی بات کہیں، کسی کو پکارنا ہو، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، آپ بیٹے کو اس کے نام سے نہ پکاریں، بیٹا ادھر آؤ، اگر بیٹا کہیں گے تو اس کے اندر اس کی عزت ہوگی۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، جو ان پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل کی گئی۔ کتنی چیزیں؟ ایک رب کا قرآن، دوسرا مصطفیٰ کا فرمان۔ ہمارا یہ یقین ہے وما ینطق عن الہوا، ساڈے نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان اقدس ہی نہیں کھولتے تھے جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کو فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے کہہ دیں کہ مومن وہ ہے جو آپ کے اوپر ایمان لائے، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے، آپ کی سنت بھی، آپ کا قرآن بھی۔ اس لیے آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو قرآن پاک میں آ گیا ہم نے وہی ماننا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے حبیب
یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے قرآن پاک اور آپ کے سنت پر یقین نہیں رکھتے۔ وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا۔ 103 صحیفے، ٹوٹل کتابیں اور صحیفے 103 نازل ہوئے، جن میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 3 معروف کتابیں زبور، تورات اور انجیل نازل ہوئے۔ یہ ٹوٹل 103 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 103 بنتے ہیں۔ ان کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ اس وقت تھا، اب یہ نہیں کہ ہم اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی تعلیمات، اس کی جتنی بھی تعلیمات تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر لی۔ سورہ بقرہ کی نازل ہونے میں سے ایک شان نزول یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کتابوں میں تحریف کر لیتے تھے۔ جو دل کیا وہ آیت اٹھا لی، اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دی۔ اللہ کریم نے اس لیے سورہ بقرہ کو نازل فرمایا تھا۔ اب ان پر یقین رکھنے سے مراد یہ ہے، ہم اتنا کہیں گے وہ جو کتابیں تھیں جس حال میں اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، اگر اس حال میں رہتی تو وہ حق پر تھیں، اب وہ حق پر نہیں ہے۔ ہم اتنا کہیں گے ہاں وہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر جتنے بھی احکامات تھے وہ اللہ کریم نے اس کے اندر بیان فرما دی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور صاحب ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں سے مراد، آخرت سے مراد قبر کی بھی رات ہے، آخرت سے مراد میدان محشر بھی ہے، آخرت سے مراد پل صراط بھی ہے، آخرت سے مراد جنت اور دوزخ بھی ہے۔ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، پھر وہ ہر برائی سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، بلکہ 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے پہلے سوچتا ہے، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، رشوت کھانے سے پہلے سوچتا ہے، حرام کا لقمہ اپنے گلے میں ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس سارے مضمون کو بیان کر کے اب اس کا رزلٹ دیا، جو آج کی ہماری آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کا پیچھے ذکر ہوا، جو یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا اس پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں یہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ رب کائنات نے سرٹیفکیٹ دیا، اعلان کیا، فرمایا کہ یہ جو بندے پیچھے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں میرا اعلان یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کریم ان کامیابوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے ہم اگلا شروع کریں گے۔ والسلام۔